کیا ہوا اس خوابوں کے شہر کو جہاں آج ہوائی اڈے ویران پڑے ہیں؟ کہاں غائب ہو گئے وہ لاکھوں سیاح جو اس کی سڑکوں اور مالز میں ہجوم در ہجوم آیا کرتے تھے؟ کیوں آسمان کو چھوتے ہوئے پرتعیش ہوٹلز آج بالکل خالی کھڑے ہیں؟ کیا ایران کی جنگ کے تباہ کن سائے نے جائیداد کے بازار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے؟ کیا مشرق وسطی کا یہ چمکتا ہوا ہیرا کبھی اپنی اصل شکل میں واپس آ سکے گا؟ اور یہ کیا انجام کی شروعات ہے؟ آج ہم اس عالمی تجارتی اور سیاحتی مرکز کی بات کر رہے ہیں جسے دنیا دبئی کے نام سے جانتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ دنیا کی بلند ترین عمارت ایسی جگہ کیوں کھڑی کی گئی جہاں نہ دریا تھا، نہ پہاڑ، نہ کوئی معدنی خزانہ؟ ریت کے اس ٹکڑے میں آخر ایسا کیا تھا جو ایک صدی تک دنیا کا پیسہ اور دنیا کے جہاز اپنی طرف کھینچتا رہا؟ 124 برس تک دبئی نے دنیا کو جو چیز بیچی وہ اصل میں تھی کیا؟ شیشہ، اسٹیل اور سنگ مرمر، یا کوئی اور چیز جو ان تینوں کے نیچے دبی ہوئی تھی؟ وہ حکومت جو دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک کی مالک ہے، وہ جولائی 2026 میں ایک دوسرے ساحل پر جا کر 50 سال کا معاہدہ کیوں کر رہی ہے؟ ایک نیا دبئی کیوں بسانے جا رہی ہے؟ 50 سال کا یہ پٹا یہ اس وقت لیا جاتا ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ پرانی جگہ بحال نہیں ہوگی۔ وہ شہر جو ہر مہینے اپنی ریکارڈ توڑ تعداد کا اعلان کرتا تھا، وہ جنوری 2026 کے بعد اپنے سیاحوں کے اعداد و شمار شائع کرنا کیوں بند کر بیٹھا؟ خاموشی بھی ایک اعلان ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا دبئی کا اصل سرمایہ اس کی عمارتیں کبھی بھی نہیں تھیں؟ یہ اس کا ایڈریس تھا۔ 28 فروری 2026 کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کیے اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی اس پہلے وار میں مارے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کوئی دور کی جنگ نہیں ہے، وہ خلیج کے عرب ساحل پر گرنے والا ملبہ تھا۔ ایران نے امریکی اڈوں اور اتحادیوں پر میزائل اور ڈرون برسائے اور ہزاروں کی تعداد میں برسائے، اور ان اتحادیوں میں سب سے چمکدار نام تھا متحدہ عرب امارات کا۔ 1 مئی کو جبل علی کی بندرگاہ پر ایک فضائی مداخلت کا ملبہ گرا، ایک برتھ پر آگ لگ گئی اور ڈی پی ورلڈ نے احتیاطاً بندرگاہ کی کارروائیاں معطل کر دیں۔ اسی صبح کی ایک تصویر آج پوری جنگ کی علامت بن چکی ہے۔ ایک نجی تفریح کشتی، ایک یاٹ جبل علی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے ستون کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ایک ہی فریم میں دبئی کے 2 چہرے، تفریح کا بھی، تجارت کا بھی، اور دونوں کے پیچھے آگ۔ 2 اور 3 مارچ کو دبئی اور ابوظہبی کی اسٹاک ایکسچینجز نے کاروبار معطل کر دیا۔ یہ اماراتی مالیاتی تاریخ میں پہلی جنگی بدنش تھی۔ اصل نقصان دبئی کی عمارتوں کا نہیں ہوا، اصل نقصان تو دبئی کی ریپوٹیشن کا ہوا ہے۔ وہ ریپوٹیشن جس کی دبئی نے کبھی انشورنس کرانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ سب سے پہلا ایرانی پروجیکٹائل دی پام جزیرے کے اوپر آ کر لگا اور وہاں پہ ہوٹل فیر ماؤنٹ کو آگ لگ گئی۔ برج العرب، وہ جو بادنما ہوٹل جو 30 سال سے اس شہر کا لوگو بنا ہوا تھا، اسے ڈرون کے ملبے سے نقصان پہنچا۔ رہائشی علاقوں پر ٹکڑے گرنے شروع ہو گئے۔ دبئی میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ابوظہبی کے زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک شخص جان سے گیا۔ 7 مارچ کی صبح دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرکزی ٹرمینلز کے قریب ایک ڈرون حملے نے پروازیں معطل کروا دی۔ اور ستم ظریفی یہ کہ یہ سب اسی صبح ہوا جس صبح ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب اپنے ہمسایہ ممالک کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ 13 مارچ کو ایک ڈرون حملے کا ملبہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کی ایک عمارت پر آ کر گرا، وہ علاقہ جہاں دنیا کے بڑے بینک اپنے مشرق وسطی کے دفاتر رکھتے ہیں۔ گولڈمین سیکس، سٹی گروپ اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اپنے مقامی دفاتر کی سرگرمیاں ختم کر دی۔ مگر میرے دوستو، اب وہ عدد جو کسی صحافی کا اندازہ نہیں بلکہ خود دبئی کی اپنی سرکاری کمپنی کا اعلان کردہ ہے۔ اس سال کی دوسری سہ ماہی میں جبل علی بندرگاہ پر کنٹینرز کی آمد و رفت
86% گر گئی ہے۔ پہلی سہ کے 27 لاکھ کنٹینروں سے گر کر یہ اب 3,74,000 پر آ گئی ہے۔ یہ سست روی نہیں ہے، یہ ایک بندرگاہ کا بجھ جانا ہے۔ ڈی پی ورلڈ نے اگست کے وسط میں اپنے 6 ماہی نتائج جاری کیے۔ عالمی آمدنی 13% بڑھ گئی کیونکہ کمپنی کے 60 سے زائد بندرگاہوں کے نیٹ ورک نے کام جاری رکھا، مگر منافع 39% گر گیا۔ اور کمپنی نے صاف لکھا کہ جبل علی کو کوئی جسمانی نقصان، فزیکل نقصان تو نہیں پہنچا اور وہ مکمل طور پر فعال ہے، بندرگاہ سلامت ہے، صرف جہاز غائب ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ خبر جو آج کی پوری بحث کی بنیاد ہے۔ جولائی میں ڈی پی ورلڈ نے فجیرہ پورٹس اتھارٹی کے ساتھ ایک اصولی اتفاق کیا کہ وہ فجیرہ میں 2 نئے ٹرمینلز تعمیر کرے گی اور اس کے لیے 50 سالہ رعایتی معاہدہ ہوگا۔ فجیرہ امارات کے مشرقی ساحل پر ہے اور حجر کے پہاڑوں کے پار، آبنائے ہرمز سے باہر۔ اس منصوبے سے تقریباً 25 لاکھ کنٹینرز کی گنجائش پیدا ہوگی اور کمپنی نے خود کہا کہ اس کا مقصد آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنا ہے۔ اب مسافروں کی دنیا دیکھتے ہیں۔ ایمریٹس کے صدر ٹم کلاک نے جون میں فائنانشل ٹائمز کو بتایا کہ دبئی سے روزانہ ٹرانزٹ کرنے والے مسافر اب تقریباً 40,000 ہیں، جو جنگ سے پہلے 1 لاکھ تھے، اور یہ کہ ایمریٹس نے اپنے منافع کے ٹارگٹس ہی ختم کر دیے ہیں۔ ہوٹلز میں جنوری اور فروری کی 81% کی آکوپینسی چند ہفتوں میں 22% پر آ گئی۔ حکومت نے 30 مارچ کو 1 ارب درہم کا امدادی پیکج کا اعلان کیا اور مئی میں 1.5 ارب درہم کی دوسری قسط دی، اور دبئی کی سیاحتی اتھارٹی نے جنوری کے اختتام کے بعد سیاحوں کے سرکاری اعداد و شمار بھی جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ یہ وہ دبئی ہے جو ہر مہینے بڑے فخر سے یہ اعداد و شمار جاری کرتا تھا۔ دبئی جو کہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عالمی برانڈ اور ترقی کی علامت بن چکا تھا، لیکن آج علاقائی جنگ اور تنازعات نے اس کے معاشی ماڈل کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ شہر ہمیشہ سے ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، جہاں دنیا بھر سے سرمایہ کار اپنا پیسہ لگاتے تھے اور ہر سال کروڑوں کی تعداد میں مسافر یہاں سے گزرتے تھے۔ لیکن فروری کے اواخر میں اور مارچ کے مہینوں میں ہونے والی کشیدگی نے اس شہر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ تیل کے وسائل ختم ہونے سے پہلے ہی ایک قوم اپنی معیشت کو بدل سکتی ہے، تیل پر انحصار کم کر کے سیاحت سے پیسے کما سکتی ہے، جہاں سونے کے بازاروں سے لے کر مصنوعی جزیروں تک ہر چیز ایک خواب کی تعبیر لگتی تھی، اور جہاں دنیا کی 200 سے زائد قوموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے اور کام کرتے تھے۔ لیکن آج جب آپ اس کی سڑکوں پر چلیں تو وہ ہلچل، وہ شور، وہ روشنی کہیں ماند سی پڑ گئی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ والا دبئی نہیں رہا۔ دبئی کی بنیاد دراصل اس کے ایک عالمی تجارتی مرکز ہونے پر رکھی گئی ہے، جہاں دنیا بھر سے پروازیں آتی ہیں اور سمندری راستوں سے تجارت ہوتی ہے۔ لیکن جب خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگیں اور فضائی حدود غیر محفوظ ہو جائیں تو اس طرح کا معاشی ماڈل سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ شہر جغرافیائی اعتبار سے ایسے مقام پر واقع ہے جہاں اس کے ایک طرف خلیج فارس کی آبگاہیں ہیں اور دوسری طرف وہ سمندری راستے ہیں جن سے دنیا کے تیل اور تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ امن کے زمانے میں یہی مقام اس کی سب سے بڑی طاقت تھا، لیکن جنگ کے زمانے میں یہی مقام اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ جب میزائل اڑتے ہیں اور بحری جہازوں پر حملوں کی خبریں آتی ہیں تو سب سے پہلے انہی راستوں کا بیمہ مہنگا ہو جاتا ہے، پھر جہاز رخ موڑ دیتے ہیں اور پھر اس شہر کی تجارتی نبض سست پڑنے لگتی ہے۔ ہوائی ٹریفک جو اس شہر کی لائف لائن سمجھی جاتی ہے، اس میں اتنی بڑی کمی آئی ہے کہ اسے دیکھ کر ماہرین بھی حیران رہ گئے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہوائی اڈے پر مسافروں کی تعداد میں 65% سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور ایک ہی مہینے میں مسافروں کی تعداد محض 25 لاکھ ہی رہ گئی ہے، جو کہ ایک وقت میں
کروڑوں میں ہوا کرتی تھی۔ دنیا بھر کی بڑی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، کیونکہ جب فضائی حدود محفوظ ہی نہیں ہے تو کوئی بھی ہوائی جہاز وہاں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ وہی ہوائی اڈہ ہے جو کچھ عرصہ قبل تک دنیا کا مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈہ کہلاتا تھا، جہاں پر ہر منٹ بعد ایک جہاز اڑتا تھا یا پرواز بھرتا تھا، جہاں کے ٹرمینلز میں رات کے 2 بجے بھی دن جیسی روشنی اور ہجوم نظر آتا تھا۔ آج انہی ٹرمینلز کے حالوں میں خلا گونج رہی ہے، دکانیں بند ہیں اور امیگریشن کے کاؤنٹرز پر قطاروں کی جگہ خاموشی نے لے لی ہے۔ اس شہر کی ایئر لائن ایمریٹس، جو کبھی دنیا کے ہر خطوں کو آپس میں جوڑنے پر فخر کیا کرتی تھی، اس نے اپنے جہازوں کا ایک بڑا حصہ زمین پر کھڑا کر دیا ہے، اور ہر کھڑا ہوا جہاز روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہے۔ پائلٹ اور ان کے عملے کے ارکان کو رخصتوں پر بھیجا جا رہا ہے، اور نئی بھرتیوں کا سلسلہ تو مکمل طور پر منجمد کر دیا گیا ہے، اور اس کا براہ راست اثر ہوٹلز کی صنعت پر پڑا ہے۔ وہ ہوٹلز جو کچھ عرصہ قبل 80 سے 90% کے تک آکوپینسی رکھ رہے تھے، ان میں بمشکل اب 20 سے 25% کمرے ہی آباد ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بکنگز منسوخ ہو چکی ہیں، اور جنوری 2026 کے بعد سے حکومت نے سیاحوں کی آمد کے سرکاری اعداد و شمار تک جاری نہیں کیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کس قدر سنگین ہے۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے بنے ہوٹل، جہاں ایک رات کا قیام ایک عام آدمی کے مہینے بھر کی تنخواہ سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا تھا، آج اپنے سابق کرایوں سے نصف سے بھی کم قیمتوں پر مہمان نہیں پا رہے۔ سمندر کنارے کی وہ شاندار عمارتیں جن کی بالکونیوں سے کبھی آتش بازی کا نظارہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، مہینوں پہلے بکنگ کروا لیتے تھے، آج ان کی کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر سیاحت کے اداروں کا ماننا ہے کہ اس خطے کو روزانہ کروڑوں ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ دبئی کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ نقصان صرف ہوٹلز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر اس چھوٹی بڑی صنعت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے جو اس کی زد میں آ چکی ہیں، جن میں ریسٹورنٹس شامل ہیں، خالی پڑے ہیں، خریداری کے وہ شاندار مراکز جہاں سونے اور برانڈز کی دکانوں پر رش لگا رہتا تھا، مال آف دبئی، وہ سب اب دکاندار گاہوں کے انتظار کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیورز کی آمدنی آدھی سے بھی کم ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ ہزاروں ٹور آپریٹرز اور وہ گائیڈز جن کی روزی روٹی صرف سیاحت سے جڑی ہوئی تھی، وہ آج اپنی گاڑیاں کھڑے کیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا ایک سرا ہوائی اڈے سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سرا گلی محلوں کی چھوٹی دکانوں تک جا کر ختم ہوتا ہے۔ بڑی تقریبات، کانفرنسز اور نمائشیں جو اس شہر کی معیشت کا ایک اہم ستون تھیں، وہ بھی ایک کے بعد ایک ملتوی یا منسوخ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی عالمی کمپنی اپنے نمائندوں کو ایک خطرے والے خطے میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ جائیداد کے بازار کی بات کرتے ہیں۔ جائیداد کے یعنی پراپرٹی کے بازار میں، پراپرٹی مارکیٹ میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے یقینی پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ حصص بازار میں 21% تک کمی دیکھی گئی ہے، لیکن زمین اور مکانات کی اصل قیمتوں میں صرف 4 سے 7% تک کی گراوٹ آئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جائیداد کی خرید و فروخت کا 65 سے 70% حصہ نقد رقم کی صورت میں ادا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے خوف میں آ کر اپنی جائیدادیں کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچی، بلکہ وہ اب انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن نئے گاہکوں نے، نئے سرمایہ کاروں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، کیونکہ سرمایہ ہمیشہ وہیں جاتا ہے جہاں امن ہو اور استحکام ہو۔ جنگ کے اس ماحول میں کوئی بھی اپنا کروڑوں کا سرمایہ خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر وہ سرمایہ کار جو زیر تعمیر منصوبوں میں پیسہ لگاتے تھے۔ انہوں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی ہے اور صورتحال کے واضح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ شاندار ٹاورز جن کے نقشے اور ماڈل کبھی نمائشوں میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، آج ان کے سیلز آفسز میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ وہ کرینیں جو اس شہر کے آسمان کا ایک مستقل حصہ سمجھی جاتی تھیں، ایک سکائی لائن کا حصہ سمجھی جاتی تھیں، اب کئی مقامات پر ساکت کھڑی ہیں۔ ڈیولپرز نے نئے منصوبوں کے اعلانات بھی ملتوی کر دی ہیں، اور جو منصوبے زیر تعمیر ہیں ان کی رفتار جان بوجھ کر سست کر دی گئی ہے تاکہ فنڈز کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ایک اور پرابلم بھی آ گیا ہے۔
پرانے خریدار جنہوں نے ایک ساتھ میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہ بھی اب اپنی قسطوں کی ادائیگیاں نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر جنگ نے اور طول پکڑا تو ان کی جائیداد کی قیمت کہاں جا کر رکے گی۔ یہ وہی بازار ہے جس نے گزشتہ 2 دہائیوں میں بے شمار لوگوں کو راتوں رات امیر بنایا تھا، اور یہ اس شہر کی معیشت کا تیسرا بڑا ستون کہلاتا تھا۔ بندرگاہوں اور سمندری تجارت کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس شہر کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہاں سے پورا خطہ اپنا سامان حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب بحری راستوں میں خطرہ بڑھتا ہے تو جہاز مالکان یا تو رستہ بدل لیتے ہیں یا پھر اتنا زیادہ ہی بیمہ مانگتے ہیں کہ تجارت ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ پرائسز اتنی انکریز کر گئی ہیں بیمہ کے بڑھنے سے، انشورنس کے ریٹس جو ہیں وہ 500 گنا بڑھے ہیں۔ کنٹینرز کی نقل و حمل میں کمی آئی ہے، کچھ بڑی شپنگ کمپنیوں نے اپنے جہازوں کو دور دراز کے راستوں سے گھما کر لایا ہے، جس سے نہ صرف لاگت بڑھی ہے بلکہ سامان کی ترسیل میں بھی تاخیر شروع ہو گئی ہے۔ اس کا اثر پورے خطے کے بازاروں پر بھی پڑا ہے، جہاں اشیاء خوردنی اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتیں اب پہلے سے بہت بڑھ گئی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں بھی شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ایک طرف جنگ کے خدشے سے قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور پھر دوسری طرف عالمی طلب میں کمی کے خدشے سے نیچے آتی ہیں، اور اس غیر یقینی صورتحال میں نہ خریدار مطمئن ہے اور نہ فروخت کنندہ۔ مالیاتی بازاروں میں بھی بہت بے چینی ہے، بینک بڑی احتیاط سے قرض دینے لگے ہیں، بیرونی سرمایہ کی آمد سست ہو گئی ہے، اور وہ مالیاتی ادارے جو اس شہر کو مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے لیے داخلی دروازہ سمجھ کر یہاں دفاتر قائم کیے ہوئے تھے وہ اب اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کے لیے پرکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بحران کی سب سے زیادہ خاموش اور سب سے زیادہ دردناک قیمت وہ ادا کر رہے ہیں جو اس شہر کے اصل انجن ہیں، یعنی وہ لاکھوں غیر ملکی مزدور اور ملازمین جو دنیا بھر سے یہاں روزی کمانے آئے تھے۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹس، تعمیراتی منصوبوں اور سیاحت سے وابستہ شعبوں میں ملازمتیں کم ہو رہی ہیں۔ کمپنیوں نے پہلے تو اوور ٹائم بند کیا اور اب وہ چھٹیوں پر بھیج رہی ہیں، اور پھر آخر میں نوکریوں سے بھی نکال رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بچوں کی تعلیم اور والدین کے علاج کے لیے پیسے بھیجتے تھے، اور ان کی یہ چھوٹی چھوٹی رقوم ان کے ملکوں کی معیشتوں کے لیے بھی ایک زندگی کی لکیر تھی۔ جب یہ رقوم رکنے لگتی ہیں تو صدمہ صرف اس شہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایشیا اور افریقہ کے دیہاتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف بارود اور فضائی حدودوں کی جنگ نہیں رہی بلکہ یہ ان لاکھوں خاندانوں کی روٹی کی جنگ بھی بن گئی ہے جن کا اس تنازع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بیرونی باشندے جو یہاں سالہ سال سے آباد تھے وہ بھی اب دو راہوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے اداروں سے رجوع کیا ہے کہ اگر صورتحال بگڑی تو واپسی کا کیا منصوبہ ہوگا، اور کچھ خاندان عارضی طور پر اپنے ممالک کو واپس جا چکے ہیں۔ یہ نقل مکانی اگر بڑھتی ہے تو اس شہر کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی بین الاقوامی افرادی قوت بھی شدید متاثر ہوگی۔ اب اس سارے تناظر میں دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حکومت اور حکمران اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سفارتی سطح پر انتہائی محتاط اور غیر جانبدارانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں تاکہ ملک کو براہ راست جنگ کا حصہ بننے سے بچایا جا سکے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اپنے بنیادی ڈھانچے کو، انفراسٹرکچر کو محفوظ رکھا جائے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ ان کا ملک اب بھی سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ دبئی کے اس فنامنا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، کیونکہ اس شہر کے ماضی میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کے آئینے میں آج کا منظر تقریباً ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ 1833 کی بات ہے۔ بنی یاس قبیلے کے تقریباً 800 افراد مکتوم بن بتی کی قیادت میں ابو ظبی سے نکلے اور دبئی کریک کے دہانے پر شندغا کے مقام پر آ بسے۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا، ایک کھاڑی تھی اور اس کے کنارے مچھیروں اور غوطہ خوروں کی ایک بستی تھی۔ ان کی دولت کا نام موتی تھا، وہ موتی نکالتے تھے، اور معیشت کا نام سمندر تھا۔ 1892 کے معاہدے کے تحت خارجہ تعلقات لندن کے پاس چلے
چلے گئے اور اندرونی معاملات شیخوں کے پاس رہے۔ اسی چھت کے نیچے مختوم خاندان نے اپنی اصل ایجاد شروع کی۔ 1894 میں شیخ مختون بن حشر نے غیر ملکی تاجروں کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا، کسٹم فیس ختم کر دی اور جہازوں کے لائسنس کی شرط اٹھا دی۔ 1901 میں دبئی کو آزاد بندرگاہ قرار دیا گیا، جہاں درآمد اور برآمد پر کوئی محصول نہیں تھا، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، اور تاجروں کو زمین، تحفظ کی ضمانت اور اپنے رسم و رواج کے احترام کا وعدہ دیا گیا۔ اور پھر 1902 کا وہ سال آیا جو آج کی ساری کہانی کی جڑ ہے۔ خلیج کے دوسرے کنارے پر، ایران کے ساحل پر لنگا کی بندرگاہ تھی۔ 1902 میں ایران نے لنگا پر محصولات بڑھا دیے اور دبئی نے عین اس وقت اس کا الٹ کیا۔ اس نے تمام امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لنگا کے تاجر اپنا سرمایہ، اپنے خاندان اور اپنے تجارتی رابطے لے کر خلیج پار کر گئے اور دبئی آ بسے۔ برطانوی گزیٹرز لکھتے ہیں کہ یہ منتقلی مکمل اور مستقل ہو جانے کے آثار رکھتی تھی۔ اس بات کو اب ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ ایک ایرانی بندرگاہ نے قیمت بڑھائی، ٹیکس بڑھایا، ٹول بڑھایا، اور ایک عرب بستی نے سامنے قیمت صفر کر دی، اور ایک ایسا شہر پیدا ہو گیا جو آج دبئی بن گیا ہے۔ اس منتقلی کا ثبوت جہاز رانی کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ دبئی میں جہاز رانی کیسے شروع ہوئی؟ اس کا ریکارڈ بمبئی اینڈ پرشیا سٹیم نیویگیشن کمپنی کے بحری جہازوں کی لسٹ میں ہے۔ 1901 میں ایک سال میں 5 بار یہ جہاز آتے تھے۔ 1902 میں 21 بار آئے۔ 1904 سے وہ ہر 15 دن بعد آنے لگے، اور 1906 تک دبئی میں 70,000 ٹن سامان کا کاروبار ہو رہا تھا۔ پھر 1930 کی دہائی آئی اور دبئی کی پہلی معاشی موت واقع ہوئی۔ جی ہاں، اس وقت تک دبئی نے عالمی سطح پر ایک ہیروں کی منڈی کا نام کما لیا تھا، لیکن اسی عرصے میں جاپان نے مصنوعی ہیرے ایجاد کر لیے، عالمی کساد بازاری آئی اور موتیوں کی صنعت زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ یہیں اس شہر کی دوسری ایجاد سامنے آئی۔ تاجروں نے سونے اور کپڑے کا رخ کیا، اور دبئی نے اپنا مال بیچنے کی بجائے دوسروں کا مال آگے بیچنا شروع کر دیا۔ اسے دوبارہ برآمد کہتے ہیں، ری ایکسپورٹ، اور یہی آج تک اس شہر کی اصل روزی ہے۔ 1959 میں کریک ریت سے بھر چکی تھی۔ شیخ راشد بن سعید نے کویت کے امیر سے قرض لے کر کریک کی کھدوائی کروائی تاکہ بڑے جہاز اندر آ سکیں۔ سوچئے، اس شہر کا پہلا بڑا سرمایہ کاری منصوبہ کوئی عمارت نہیں تھی، وہ پانی کی گہرائی تھی، ڈریجنگ تھی۔ 1966 میں فتح کے سمندری تیل کے کنویں دریافت ہو گئے۔ دبئی کو تیل ذرا دیر سے ملا اور ہمسایوں کے مقابلے میں ذرا کم بھی ملا، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ثابت ہوئی۔ شیخ راشد نے تیل کی آمدنی کو آمدنی ہی نہیں سمجھا، اس نے اسے بیج کا سرمایہ سمجھا اور سڑکوں، بندرگاہوں اور ہوائی اڈے میں جھونک دیا۔ 1968 سے 75 کے درمیان آبادی 300% سے زیادہ بڑھ گئی۔ 1971 میں وفاق قائم ہوا، اور پھر شیخ راشد نے وہ کام کیا جسے اس وقت کے لوگ پاگل پن کہتے تھے۔ شیخ راشد نے شہر سے کوسوں دور خالی صحرا میں ایک ایسی بندرگاہ بنائی جس کی اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا نام تھا جبل علی۔ آج جبل علی مشرق وسطی کی سب سے بڑی کنٹینر بندرگاہ ہے، اور اس کے آزاد زون نے مئی 2025 تک کے سال میں 190 ارب ڈالر کی تجارت درج کی ہے۔ یہ سب ایک ہی اصول پر کھڑا تھا: دنیا کا سامان، دنیا کا پیسہ، اور دنیا کے لوگ ایسی جگہ سے گزرنا چاہتے تھے جہاں ان سے سوال نہ پوچھا جائے، جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ خلیج ہمیشہ خطرناک رہی ہے۔ ایران عراق جنگ، ٹینکروں پر حملے، پابندیاں، انقلاب، خانہ جنگیاں، اور ان سب کے بیچ میں ایک ساحل تھا جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دبئی نے دنیا کو خوبصورتی نہیں بیچی، دبئی نے دنیا کو بوریت بیچی ہے، اور بوریت کے اس کاروبار میں وہ دنیا کا سب سے کامیاب تاجر تھا۔ اب ذرا ہم وسیع تر دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل کہانی ہوٹلز میں نہیں، سمندروں میں ہے۔ جنگ نے دنیا کے بحری بیمے کا تو حساب ہی بدل دیا۔ ہر بڑی شپنگ کمپنی نے خلیج جانے والے کنٹینرز پر 1500 سے 4000 ڈالر فی کنٹینر کا جنگی خطرے کا سرچارج لگا دیا ہے۔ جرمنی کی سب سے بڑی شپنگ لائن، جس کا نام ہاپاگ لائڈ ہے، اس نے آبنائے ہرمز سے گزرنا مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ مرسک اور CMA CGM نے
نے اپنا سامان عمان کی سہار بندرگاہ اور سعودی عرب کی کنگ عبداللہ پورٹ کی طرف موڑ دیا۔ IATA کے جون کے تخمینے کے مطابق مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز پچھلے سال کے 7.2 ارب ڈالر منافع کے مقابلے میں اس سال 4.3 ارب ڈالر کے خسارے میں جائیں گی۔ مگر ان سب اعداد سے اہم ایک جغرافیائی حقیقت بھی ہے۔ آبنائے ہرمز پر انحصار اب ایک کاروباری کمزوری بن گیا ہے، اور جو بھی اس آبنا کے اندر ہے وہ مہنگا ہے۔ فجیرہ آبنائے سے باہر ہے، سہار بھی باہر ہے، کنگ عبداللہ پورٹ بحیرہ احمر پر ہے، اور جبل علی دبئی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ یہ آبنا کے اندر ہے۔ جب دبئی کی اپنی سرکاری کمپنی فجیرہ میں 50 سال کے لیے ٹرمینل بناتی ہے تو وہ ایک طرح سے اعلان کر رہی ہوتی ہے، خواہ وہ اسے اعلان نہ کہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا اصل اثاثہ اب ہمارا بوجھ ہے، اور اسی لمحے وہ جملہ اپنی پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ دبئی کا اصل سرمایہ اس کی عمارتیں نہیں تھیں، اس کا ایڈریس تھا۔ اور اب اس پہلو پر آتے ہیں جسے میں نے جان بوجھ کر آخر کے لیے رکھا تھا۔ اس پورے معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2025 میں 95.2 ملین مسافروں کا ریکارڈ بنایا، اور مسلسل 12ویں سال بین الاقوامی مسافروں کے اعتبار سے دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈہ رہا۔ اس کی ملکی منڈیوں میں بھارت پہلے، سعودی عرب دوسرے، برطانیہ تیسرے اور پاکستان چوتھے نمبر پر تھا، 43 لاکھ مسافروں کے ساتھ۔ یہ صرف سیاح نہیں تھے، یہ محنت کش، تاجر، مریض اور طالب علم تھے۔ خلیج میں 55 لاکھ سے زائد پاکستانی کام کرتے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں سمندر پر پاکستانیوں نے ریکارڈ 38.3 ارب ڈالر بھیجے، جن میں سے تقریباً 7.8 ارب ڈالر اکیلے متحدہ عرب امارات سے آئے۔ کیپٹل اکنامکس کے مطابق خلیج سے آنے والی ترسیلات پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کے 3 سے 5% کے برابر ہے۔ 31 مئی کو ڈان اخبار نے کرنسی مارکیٹ کے ماہرین کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی کہ اپریل میں ترسیلات مارچ کے مقابلے میں تقریباً 30 کروڑ ڈالر کم رہیں، اور یہ کہ امارات میں پاکستانیوں کے ملازمتوں کے کھونے کی خبروں میں کچھ صداقت بھی ہے، اگرچہ واپس آنے والوں کا کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے۔ مگر میرے دوستو، اب وہ حقیقت سنیے جو اس پوری تصویر کو الٹ دیتی ہے، اور جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ رک کر سوچیں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق جنوری سے مئی 2026 کے درمیان 3 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے مشرق وسطیٰ میں ملازمتیں حاصل کی، جن میں سے تقریباً 50,000 متحدہ عرب امارات گئے، یعنی عین ان مہینوں میں جب میزائل گر رہے تھے اور دنیا کے امیر لوگ دوسری رہائشیں خرید کر اپنا خطرہ تقسیم کر رہے تھے، دبئی سے بھاگ رہے تھے۔ اسی مارچ میں کراچی میں دبئی کے قونصل خانے کے باہر سینکڑوں پاکستانی ویزے کی قطار میں کھڑے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ واپس آنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ اسے بڑا اخراج نہیں کہا جا سکتا۔ تو کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی روزگار سب دبئی سے، UAE سے اور گلف سے جڑا ہوا ہے۔ خطرہ مول کر کوئی نہیں جاتا ایک ایسے علاقے میں جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہوں، پاکستانی وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹ خالی ہے، گھر خالی ہیں، کچن خالی ہیں، سکول نہیں جا رہے بچے۔ ان سب کا انحصار جو ہے وہ دبئی کے اوپر ہے۔ دنیا ساری دبئی سے بھاگ رہی ہے اور پاکستانی دبئی جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کا اصل خطرہ یہ ہے کہ اس کے زر مبادلہ کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک شہر اس وقت اپنے آپ کو کہیں اور دوبارہ تعمیر کر رہا ہے، اور اس تعمیر نو میں ملازمتیں کہا جائیں گی۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا۔ بہرحال دبئی کہاں کھڑا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت دبئی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی سب سے بڑی جستجو میں ہے۔ ہم دبئی کے واقعات پر نظر رکھیں گے۔ کیا دبئی واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر پائے گا؟ کیا دبئی ایک بار پھر وہ چمکتا ہوا ہیرا بن جائے گا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور تھا؟ اس کا ہم انتظار کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ و نگہبان۔